السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفاق صدیقی اور آج میں درکوٹ میں جناب ڈاکٹر یاسر عرفات صاحب کے گھر موجود ہوں. کیمرے میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر یاسر عرفات صاحب، اور آج ہم ان سے کریں گے گفتگو. جناب ڈاکٹر یاسر عرفات صاحب، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو نرسری پرپ سے لے کر آپ نے جو یہ تعلیم حاصل کی ڈاکٹر یاسر عرفات بننے تک، ایک ڈگری کالج درکوٹ کے پرنسپل بننے تک، آپ کو کیا کیا مشکلات درپیش آئی ہیں؟ آپ نے پڑھا کس طرح اور کن کن لوگوں نے آپ کے لیے کلیدی کردار ادا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آفاق صدیقی، آپ کا شکریہ، آپ ادھر گھر تشریف لائے. اور قبل اس کے کہ میں کوئی بات کہوں، میری آپ نے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی صلاحیتوں میں مزید نکھار لائے اور اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے، اور آپ آنے والے دنوں میں ہمارے اس پورے علاقے کی، دھیر کوٹ کی، آزاد کشمیر کی، بلکہ پورے ملک پاکستان کی آپ ایک پہچان بنیں. بیٹا ایسا ہے کہ جب ہم نے اپنی ایجوکیشن سٹارٹ کی تو اس وقت نرسری اور پریپ نہیں ہوا کرتا تھا. جب ہم نے سٹارٹ کیا تو اس وقت قاعدہ پہلی ہوا کرتا تھا. تو میں نے اپنا قاعدے اور پہلی کا جو کلاس ہے وہ گرلز پرائمری اسکول ہلنا چمبا میں ایک جگہ ہے کھیرالہ، وہاں سے ہم نے اپنی قاعدے کی کلاس شروع کی. ایک اسکول تھا، پرائمری اسکول، کچی اس کی بلڈنگ تھی، مٹی کی اس پہ چھت تھی، ایک ہی کمرہ تھا وہ، اور اس میں نیچے بیٹھنے کے لیے وہاں پر ہم جو ہے یہ جو پائن کے جو ٹریز ہیں، ان کا جو پتے ہوتے ہیں جن کو اپنی زبان میں ہم چیڑ کہتے ہیں، اس کے جو چن پوتھل، وہ وہاں پر ہم پھینکتے تھے اور اسی کے اوپر بیٹھ کے ہماری کلاس ہو. ایک ہی کمرے میں 5 کلاسیں ہوتی تھیں، اور ہماری جو ٹیچر تھیں، میری بڑی سسٹر تھیں وہ ہماری کلاس لیا کرتے تھے. تو ظاہر ہے کہ چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی ہو، تو یہ زندگی کوئی اتنی آسان نہیں ہے. جو بھی بندہ آگے اپنا کیریئر بنانا چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کوئی سموتھ سرفیس نہیں ہے کہ آپ بالکل ایک پلین راستہ ہو اور بندہ آرام سے چلتے چلتے اپنی منزل تک پہنچ جائے. جو بھی بندہ آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اس کو چڑھائی چڑھنا پڑتی ہے. یہاں پر سموتھ سرفیس نہیں ہے، بلکہ سٹیپ پاتھ ہے، چڑھائی چڑھنے والا راستہ ہے. آپ جب چڑھائی چڑھتے ہیں تو کئی بار آپ تھک جاتے ہیں، آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے، آپ کو سانس لینا پڑتا ہے. لیکن جو لوگ ہمت نہیں ہارتے اور جو ان کے ارادے ہوتے ہیں وہ پختہ ہوتے ہیں اور وہ چلتے رہتے ہیں، تو الٹیمیٹلی اللہ بھی ان کے راستے ہموار کرتا ہے اور وہ منزل پر پہنچ جاتے ہیں. اور جب کوئی بندہ کسی منزل تک پہنچ جائے تو وہ ظاہر ہے سب کو لگتا ہے کہ وہاں پر وہ پہنچ گیا ہے اور اس کے لیے بڑی آسانی ہوئی ہوگی. لیکن یاد رکھو کہ دنیا کے جتنے بڑے لوگ ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں ان کے مقابلے میں، لیکن دنیا کے جتنے بڑے لوگ ہیں ان کو ہمیشہ بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. اب یہ میری ایجوکیشن پی ایچ ڈی تک تو ایک پوری لمبی ایک داستان ہے جس کو کہ چند منٹوں کے اندر بیان کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن سمپلی میں اگر صرف اپنے اداروں کا نام لوں تو پھر کیرالہ جو وہاں سے اس پرائمری اسکول سے پھر ہم مڈل اسکول ڈونگا خطر میں آ گئے. وہاں سے پھر ڈونگا خطر سے میں نے 9th جو ہے وہ ہائی اسکول چڑالہ سے کی. پھر میٹرک میں دوبارہ ہمارا سوابا شریف کا جو پہلے مڈل اسکول تھا اس وقت وہ ہائی ہو گیا، تو پھر میں نے میٹرک کا امتحان جو ہے وہ گورنمنٹ ہائی اسکول سوابا شریف سے کیا. وہاں سے بے شمار اب یادیں جیسے آپ نے چھیڑی ہیں تو ہم سارے اپنے دوست، احباب، استاد سب لوگ یاد آنا شروع ہو گئے ہیں کہ کس کس کا نام لیں. بہرحال وہاں سے پھر میں ملتان چلا گیا. گورنمنٹ سائنس کالج ملتان سے میری بی ایس سی گریجویشن میں میری وہاں سے ہوئی، اور اس کے بعد پھر اے جے کے یونیورسٹی میں آ گئے. ایم ایس سی ہم نے یونیورسٹی آف آزاد جموں اینڈ کشمیر مظفر آباد سے ہم ایم ایس سی کی. پھر وہیں سے ایم فل کیا، پھر پی ایچ ڈی کیا، اور اب جو ہے وہ بطور پرنسپل گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج دھیر کوٹ میں کام کر رہا ہوں. تو بس یہی مختصر سی، اگر اس کو سمپل کریں، چونکہ پتہ نہیں آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے، تو اس حساب سے یہ مختصر سی ہماری سٹوری ہے. تو بس اتنا ہی ہے. اور کیونکہ ہمارے ناظرین میں بچے بھی ہوتے ہیں، تو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھو بیٹا،
ज़िंदगी एक प्रैक्टिकल, एक अमली काम करने का नाम है. खाली पैगाम देने से या थ्योरेटिकल बातें करने से नहीं होता, बल्कि ये एक अमली तौर पर काम करने का नाम है. तो आज के जो बच्चे हैं, ज़ाहिर है कल के वो जवान होंगे और कल उनके हाथ में हमारे पूरे मुल्क की बागडोर होगी. तो आपको जो है वो कंसिस्टेंट रहना होता है. बिलफर्ज अगर आपने एक इरादा आपने बनाया, आपके वालिदैन ने या और आपने मशरे से लोग तय कर लेते हैं कि हमने इस वक्त तक हमारे मुल्क में जनरली 2 बड़े प्रोफेशंस को तरजीह दी जाती है, डॉक्टर या इंजीनियर. लेकिन ज़ाहिर है कि ज़िंदगी सिर्फ इन 2 प्रोफेशन से नहीं चलती, बेशुमार दीगर प्रोफेशंस भी हैं. जैसे कि आप जो है वो अगर जर्नलिज़म की तरफ आए हुए हैं या दीगर कोई बंदा प्रोफेसर बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई प्लेयर बनना चाहता है, जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अंदर हर तरह की सलाहियतें रखी हुई हैं. सिर्फ जो चीज़ हमारी नस्ल को जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो ये है कंसिस्टेंसी, कि आपने एक इरादा बनाया तो फिर आप उस इरादे के ऊपर मुसम्मम इरादे के साथ आप आगे बढ़ते जाएं और दरमियान में फिर अपनी लाइंस जो है वो चेंज ना करें, अपनी लाइंस को बदलना नहीं चाहिए. क्योंकि अगर आपने ज़िंदगी का एक हिस्सा किसी ख़ास प्रोफेशन के ऊपर लगा दिया तो दरमियान में अगर आप चेंज करेंगे तो वो जो आपने जो तजर्बा आपने हासिल किया हुआ है, ज़ाहिर है वो ज़ाय हो जाएगा. तो मेरी जो बच्चों को, आज के बच्चों को या जहाँ जहाँ पर भी मेरा मैसेज आता है, जो चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी के जो एक्सपीरियंस है उससे मैंने जो सीखी है वो ये है कि हम में से बहुत सारे लोग हिम्मत हार जाते हैं, थक जाते हैं, या जो माहौल अगर कभी हमारे पास तल्ख हुआ या हमारे फेवर का एनवायरनमेंट नहीं है तो हम डिसहार्ट होकर अपने प्रोफेशन से या जो हम बनना चाह रहे होते हैं उससे पीछे हट जाते हैं और हमने लाइन चेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से मंजिल हमसे दूर हो जाती है. अगर आपने अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो फिर अपनी नज़रें मंजिल तक गाड़ के रखें और उसकी तरफ बढ़ते जाएं. कभी आप तेज़ कदमों के साथ आगे बढ़ेंगे, कभी आपके कदम स्लो हो जाएंगे, कभी आपके अंदर बहुत मायूसी तारी हो जाएगी, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी और आपने अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है. और अल्टीमेटली आपको ऐसे रास्तों से आपकी ये जो नेचुरल एक सिस्टम है, ऐसी जगहों से आपकी सपोर्ट आपको होगी कि आप खुद हैरान होंगे कि मैं तो हिम्मत हार के बैठ रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत की तो आगे मेरे लिए रास्ते खुलना शुरू हो गए. तो नई नस्ल के लिए मेरा पैगाम ये है कि मुस्तकिल मजाजी से अपनी मंजिल की तरफ आप आगे बढ़ें. नाज़रीन, जैसा कि आप सुन रहे थे जनाब डॉक्टर यासिर अरफात साहब को, डिग्री कॉलेज दिरकोट के प्रिंसिपल साहब को, और आखिर में मेरी आपसे ये गुजारिश है कि मज़ीद ऐसी इंटरेस्टेड वीडियोस के लिए यूट्यूब चैनल मुशताबा टीवी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन क्लिक करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें. शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़. मिलते हैं अगली वीडियो में.